लेके चले जाते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप तो जानते ही हैं कि हमारे सिया भाई इमाम हुसैन की शहादत पर हर साल मातम मनाते हैं। अपने ऊपर चाकू तलवार चैन से वार करते हैं, अपने आप को जख्मी करते हैं, अपनी छाती के ऊपर हाथ पीटते हैं, रोते हैं और मातम मनाते हैं। तो क्या ये सब यानी इमाम हुसैन की शहादत पर मातम करना सही है या नहीं? यही जानने के लिए मैं आपको कुछ समुदाय के उलेमाओं की वीडियो दिखाऊंगा कि वो मातम करने के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो नाज़रीन, आप देखते हैं सिया समुदाय के उलेमाओं की वीडियो कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अपने बदन को तकलीफ इस हद तक पहुंचाना उस इश्क और मोहब्बत के इजहार के अंदर कि जिससे जान जाने का खौफ ना हो, इसकी इजाज़त दी है तमाम मुज्तहिदीन ने। अगर आप गम में बेकरार हो गए और बेकरार होते हुए सर पे तमाचा मार दिया है, सर पे आपने मसलन कोई गड़ा मार दिया, सर पे तलवार मार दिया, जंजीर मार दी, पीठ पर खून बह गया, तो इसमें कोई हरज नहीं। यहाँ पर अगर कोई कह रहा है जी हमें मातम दिखाइए कुरान मजीद से, तो आप दिखा भी सकते हैं, इल्मी तौर पर भी दिखा सकते हैं जी। मातम के बारे में हमारे पास दलाइल बहुत ज्यादा हैं। हजरात असहाब पैगंबर और हजरात अजवाज पैगंबर ने मातम किया है। तमाचा भी मार सकते हैं और अल्लाह आपका भला करे पीठ पे आप जंजीर भी मार सकते हैं, सर पे तलवार भी मार सकते हैं। ये सब बेकरारी के मुख्तलिफ के गम में। जाहिलो, ब्लड बैंक मरीजों का खून नहीं लेता, हुसैन मरीजों का लेता है, शिफा दे के वापस कर देता। मैं आपसे पूछता हूँ, चौथे इमाम क्या रोते थे? जिसे पता है वो बोले खून रोते थे। तो अब पूछने की जरूरत है कि खून हुसैन के लिए निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तकदीर सनी ना करो, कमा सनी ना करो। लोग हमें मजाक करते हैं, तो जब खाना काबा भी जाते हो तवाफ किया करो, पत्थर क्यों मार के आए हो? हर एक को स्पेशल तरबियत नहीं दी जाती। इमाम जमाना के लश्कर में भर्ती होने के काबिल न हो, वो जंजीर कैसे मारे? जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलाम है। तो नाज़रीन, आपने सिया समुदाय के उलेमाओं की वीडियो देखी और आपने इनकी राय सुनी कि मातम करना सही है या नहीं। नाज़रीन, अब आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। आइए देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो को कि वो मातम करने के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। एक शिया आलिम को देख रहा था, तो वो दुनिया टीवी पे एक प्रोग्राम था, उसमें बैठ के वो कह रहे थे कि जी पहला मातम तो सैयदा आयशा ने किया। अब उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, उसने अपने बाबू से ही सुना हुआ है। उसने मुस्नद अहमद खुद खोल के भी नहीं कभी देखी होगी, सुनी और नहीं खोली भी, तो उस बेचारे ने कहा से खोलनी है, जिनकी अपनी किताब है। हमने बहुत पहले रिकॉर्डिंग करा दी कि मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज है, सैयदा आयशा कहती हैं, इतना हिस्सा तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि नबी इस्लाम की वफात मेरी गोद में हुई। तो सर, इससे सैयदा आयशा की ये फजीलत तो साबित हुई कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा की गोद में वफात दी, तो ये फजीलत भी तो साबित हो रही है ना। शिया जब कहते हैं कि सैयदा आयशा की गोद में नबी इस्लाम की वफात हुई, तो सैयदा आयशा की तो फजीलत साबित हो रही है। मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज है कि सैयदा आयशा कहती है, जब नबी इस्लाम की वफात हुई तो मैंने आपका सर तकिए पर रखा और बाकी औरतों के साथ मिलकर मैंने अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, देखें ये मातम का आगाज तो वहीं से हुआ है, लेकिन इसके आगे अल्फाज है कि ये मेरी कम उम्री और ना समझी का नतीजा था। तो अगर ये उन्होंने सवाब समझ के किया होता तो कहती कि ये मेरी मैच्योरिटी और सवाब के हुजूल का जरिया था। तो सैयदा आयशा का रुजू साबित। यहां पे भी एक दफा जिन दिनों में हम मुनाजरे वगैरह कर लिया करते थे, यानी आज से 10 साल पहले की बात करूं, तो एक शिया जाकिर आए तो वो भी किताब उठा के अपनी ले आए कि जी ये सैयदा आयशा ने। मैंने कहा यार तुम्हें भी धोखा दिया कि हम मुस्नद अहमद खोल के आपको दिखाते हैं, ये तो हमारे हक में दलील है। तो ये आधी रवायतें बयान करते हैं। तो सैयदा आयशा का कोई मातम साबित नहीं। दूसरी दलील ये वो कुरान पाक से लेते हैं कि जब फरिश्तों ने आगे बिशारत दी सैयदना इब्राहिम की जो पहली बीवी थी सारा, कि उनके यहां भी अब औलाद होगी, तो उन्होंने हैरानगी में अपना चेहरा पीटा था। जैसे औरतें कहती हाय, अब बुढ़ापे में एक 80-90 साल की बुढ़िया प्रेग्नेंट हो जाए तो वो तो परेशानी होगी ना। ये उन्होंने ये तो नहीं था कि हर साल वो चेहरा पीटना शुरू कर देती। एक वाकया था और उसे मातम का सबूत निकाल लेते हैं। इनको बात देखा करें, इस तरह चीजों का सबूत नहीं निकलता। और तीसरा वो कहते हैं वैसे करनी ने दांत तोड़ दिए थे। देखें, इसमें तो मैंने इतनी बड़ी इनको फकी दी है कि वो तो क़यामत तक भी डकार आते रहेंगे उसके।
ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے، تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا۔ یہ سہل ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں، قسمیں اٹھا اٹھا کے، کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے، ان میں سے ایک یہ ہے، تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ تو میں نے یہ پکی دی ہے کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے، زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرہم پٹی کی، یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، انہوں نے دانت توڑے ہیں دونوں نے کیا؟ تو کیا اویس کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کانپ اٹھیں گے۔ المستدرک حاکم میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے، یہ المستدرک حاکم میں موجود ہے۔ تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے؟ تو جعلی واقعات ہے، صوفیاء نے پھیلائے، شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے۔ اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اور ظالموں وہ کیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کیلا پہلے دا ہے، اللہ نے بندے ہو ابھی گپے مشہور کی ہوئی ہیں، اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں، یہ کر لیں۔ سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو، آپ کی کوئی کیڑا لگ گیا ہو، کوئی صفائی کروائیں، کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا، تو ہم کب انکاری ہیں اس کے؟ بالکل کروایا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا۔ اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم۔ تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر، بالکل ٹھیک۔ بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا، نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا، اور نمبر 4 نوحے کرنا۔ نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا۔ اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں، کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر۔ وہ نوحہ یہ نہیں تھا، یہ جو جعلی واقعہ، اور نوحے تو ہوتے نہیں، تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں، استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے حضرت حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے۔ میں یعنی ماڈرن شیعہ کا سب سے بڑا جرم یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ خود جو شیعہ کے اس وقت امام ہے پاکستان میں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شیعہ خاندان سے جس حسین کا تعارف ہوا وہ تو ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جبکہ کتابوں سے مجھے اس حسین کا تعارف ہوا ہے جس سے زیادہ دلیر شخصی کوئی نہیں ہے۔ اصل میں حسین ابن علی علامت ہے دلیری کی، مظلومیت کی نہیں، دلیری کی علامت ہے۔ ان لوگوں نے پکڑ کے یہ کیا سے کیا بنا دیا۔ اور یہ تو نوحہ اگر کوئی تعریفی جملے کہے، رو بھی لے، ہمیں کوئی حرج نہیں۔ میرا تو یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، سوگے حسین اور غم حسین میں فرق۔ ہم کہتے ہیں سوگے حسین نہیں ہے، غم حسین قیامت تک رہے گا۔ میں نے احادیث سے پیش کی ہیں چیزیں، میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا۔ اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ، اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا۔ اور یہ مجھے پتا ہے ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے، اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ آپ کہانیاں کرانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں، پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے۔ سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے
مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں. میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے, مجھے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں, توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں, اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں, نوح میں استغاثے تو نہ کریں, امداد تو نہ مانگیں. اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں قرآن کھول کے خود پڑھ لیں, کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا, خام خواہ نکالتے ہیں. نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے, آوازیں بلند کی جائے. اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے, نوحہ پڑھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن واہ ویلا نہ کریں, چیخو پکار نہ کریں, اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں, سچی تعریف کریں جی. اور ان سے مدد نہ مانگیں بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں, اور صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور میں سوگ حسین کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں اس میں. دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ, وہ بھی 4 مہینہ 10 دن. غم حسین الگ چیز ہے, غم حسین تو سنت ہے. اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں, حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا؟ واشی نے. فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں. نبی اسلام نے بلا کے پوچھا, واشی یا رسول اللہ, قاتل حمزہ یا رسول اللہ, واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا, مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے, چچا کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں جی. غزوہ احد 3 ہجری میں, فتح مکہ 8 ہجری میں. آپ 5 سال تک حمزہ کو نہیں بھولے. حمزہ کو کیسے بھول سکتے؟ حمزہ بھائی بھی تھا حضور کا, دودھ پیتا, چچا بھی تھا. تو ناظرین آپ نے یہ سبھی ویڈیو دیکھی, آپ نے شروع میں ویڈیو دیکھی تھی کچھ سیاہ علماء کی ویڈیو جنہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ماتم کرنا صحیح ہے ان کے حساب سے, اور پھر آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے کہا کہ ماتم کرنا صحیح نہیں ہے. باقی ناظرین آپ اس ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ماتم کرنا صحیح ہے یا نہیں. اور ناظرین ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی جانب.